اندر بھیجا ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے، اور جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزماتا ہے، جب ہمارا امتحان لیتا ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے امتحانات میں اللہ رب العالمین کی آزمائش میں ہم اور آپ کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش میں ہم اور آپ کامیاب ہو گئے تو پھر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی آزمائشوں میں ہم اور آپ ناکام ہو گئے تو میرے بھائیوں، آنے والی جو زندگی ہوگی اس پر بھی ہم اور آپ ناکام ہوں گے۔ یہ جو میں نے تھوڑی سی وضاحت کی، یہی میرا پچھلا جمعہ میرا ٹاپک تھا، لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں میرا جو موضوع سخن ہے وہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تمام انسانوں کو 3 پروسیس سے گزرنا ہوگا۔ ہم تمام لوگوں کو 3 پروسیس سے گزرنا ہوگا، لیکن کچھ دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، بس کما لو، کھاؤ پیو، مر جاؤ، آگے پیچھے کچھ نہیں۔ لیکن تمام امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد پھر سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمارے عملوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر ہم اچھے عمل کیے اللہ تبارک و تعالی جنت کا داخل فرمائے گا، اور اگر ہم اور آپ برے عمل کریں گے تو پھر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کہاں تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے ہم تمام لوگوں کو 3 پروسیس سے جو گزرنا ہوگا، سب سے پہلے اس چیز کو وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلا پروسیس، ہم اور آپ جو ابھی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، یہ پہلا پروسیس ہے۔ ماں کے پیٹ سے جب ہم اور آپ اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں، اس وقت سے لے کر کے ہماری پوری زندگی تک یہ پہلا پروسیس ہے، اور یہ ہمیشگی والی نہیں ہے۔ کسی کی زندگی 60 سال، کسی کی زندگی 70 سال، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 100 بھی کراس کر جاتے ہیں۔ یہ ایک عارضی زندگی ہے، یہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے۔ لیکن یہ زندگی ختم کرنے کے بعد جب ہماری موت واقع ہو جاتی ہے، جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ہم دوسری دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جس کو ہم اور آپ عالم برزخ کے نام سے جانتے ہیں، جس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، یہ بھی ایک مقررہ مدت تک کی نہیں۔ دائمی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہم سب کو ان تینوں پروسیس سے گزرنا ہوگا، ایک دنیاوی زندگی، ایک برزخی زندگی، اور تیسرا جو ہوگا وہ دائمی زندگی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہاں جو عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے اور ہم سے سوال و جواب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائے گی، ہماری ہڈیاں پوشیدہ ہو جائے گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟
جب ہم مر جائیں گے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، ہماری ہڈیاں بوشیدہ ہو جائیں گی، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ لوٹائے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اس زندگی گزارنے کے بعد جب ہماری موت واقع ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور ہمیں ایک ایک عملوں کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تو اس قدر روتے کہ ریشم مبارک ان کی آنکھوں سے تر ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے عثمان، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کو دیکھ کر کے روتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یقینا قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اگر یہ منزل ہم آسانی کے ساتھ طے کر لیے، اگر یہ سیڑھی ہم آسانی کے ساتھ طے کر لیے تو آنے والی منزلیں اور زیادہ آسان ہو جائے گی، آنے والی سیڑھیاں اور زیادہ آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم پہلی سیڑھی ہی میں ڈگمگا گئے تو پھر آنے والے سیڑھیوں کے بارے میں ہمیں پوچھیں، وَإِن لَمْ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو بعد میں آنے والی منزلیں اور زیادہ سخت ہوگی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تو اس قدر روتے تھے کہ ان کی داڑھی، ان کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، یہی قبر کی منزل ہے، یہی قبر کی منزل ہے۔ جب ہم مر جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہمارے رشتے دار، ہمارے گھر والے مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں۔ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو ان کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ مردہ سے 3 سوالات کرتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ اگر وہ نیک بندہ ہوتا تو جواب دیتا، میرا اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ اگر وہ نیک بندہ ہوتا تو کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آخری نبی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ چنانچہ ان کے لیے جنت کے بستر بچھا دیتے ہیں، جنت کا لباس پہنا دیتے ہیں اور جنت کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، جن سے وہاں کی خوشگوار اور مہک ہمیشہ آتی رہتی ہے۔ لیکن وہی جب کوئی نافرمان بندہ قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو فرشتے سوالات کرتے ہیں، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ اگر وہ گناہگار بندہ ہوتا ہے تو وہ ہر سوالات کے جوابات میں کہتے ہیں، ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔
لہذا اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ جہنم کا لباس پہنا دو، جہنم کے دروازے کھول دو، جہنم کے بستر بچھا دو۔ چنانچہ اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جن سے وہاں کی گرم گرم ہوا آنے لگتی ہے، اور قبر اس مردے کو اس طرح دبوچتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں، اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھسنے لگتی ہیں، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی سانپ اس دنیا کے اندر پھونک مار دے تو برسوں اس زمین پر کوئی چیز نہ ہو۔ میرے بھائیوں، کتنا خطرناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کے اندر تیار کر کے رکھا ہے۔ اور بخاری صحیح کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور جب دفن کر کے اس کے گھر والے واپس جانے لگتے ہیں، جب مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے گھر والے واپس جانے لگتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی لا یسمع قرع نعالہم، اللہ تبارک و تعالی ان کو اتنا شور ڈال دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اتنا شور ڈال دیتا ہے لا یسمع قرع نعالہم، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں کی جانے کی آہٹ کوئی سن لے۔ جب مردے کو قبر میں دفن کر کے ہم اور آپ واپس آنے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردہ جسم میں اتنا جان ڈال دیتا ہے کہ وہ جوتیوں کی آہٹوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ عطاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، منکر و نکیر جس کو کہتے ہیں۔ اگر وہ صحیح سوالات کا جواب دے دیتے ہیں تب تو اس کے لیے ٹھیک ہے، اس کے لیے بشارت ہے، لیکن اگر وہ فرشتوں کے پوچھے ہوئے سوالات کو جوابات نہیں دے پاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُضْرِبُ ضَرْبَةً، اس کو لوہے کے ایک ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے۔ کہاں مارا جاتا ہے؟ بَيْنَ أُذْنَيْهِ، دونوں کانوں کے درمیان۔ جب فرشتے اس کو سوالات کرتے ہیں اور جب وہ فرشتوں کے سوالات کا جوابات نہیں دے پاتے ہیں، بَيْنَ أُذْنَيْهِ، اس کے دونوں کانوں کے درمیان زوردار ہتھوڑا مارتے ہیں۔ یہ بدھی جس کی دونوں کانوں کے درمیان کیا ہے؟ یہ کان اور یہ کان، بیچ میں کیا؟ بدھی۔ اس کو فرشتے لوہے کے ہتھوڑے سے زوردار مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُصِيحَ صَيْحَةً، وہ اتنا بھیانک چیختا ہے، اتنا بھیانک چیختا ہے کہ اس کے چیخنے کی آواز یسمع، اس کے چیخنے کی آواز دنیا کی ساری مخلوقات سنتے ہیں الا الثقلین، سوائے دو چیزوں کے۔ اتنا زوردار وہ مردہ چیختا ہے کہ اس کے چیخنے کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس قبر کے لیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجے گا سوال کرنے کے لیے، جس کے لیے ہم نے کبھی کسی تیاری نہیں کی ہے، میرے بھائیوں ہم نے اپنا سب کچھ اسی دنیاوی زندگی کو سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، ایک اس کا مال، دوسرا اس کے اہل و عیال، اور تیسرا اس کا عمل۔ فیرجع اثنان، بس دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، اہلہ و مالہ، اس کے مال اور اس کی اولاد، آل و اولاد واپس آ جاتی ہیں، ویبقى واحد، اور ایک چیز ان کے پاس واپس رہ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے ان کے پاس رہنے والی؟ وعملہ، اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو قبر کی کٹھن گھڑی میں کام آنے والی ہے، آج ہمارے پاس کتنا ہے جس کے لیے ہم اور آپ اپنی پوری انرجی صرف کر رہے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آخرت کو داؤ پر لگا دیے ہیں۔ یہ کہاں تک ہمارا ساتھ دے گا؟ یہ قبر تک ہمارا ساتھ دے گا، یہ قبر تک ہمارا ساتھ دے گا۔ پھر ہم نے اور آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ہم نے اور آپ نے کبھی سوچا ہے
کہ یہ جو مال کی کمانے کے لیے ہم اپنی پوری انرجی صرف کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیے ہیں، لیکن کبھی غور کیا ہے یہ مال ہمارا کہاں تک کام آنے والا ہے، یہ اولاد یہ رشتے دار ہمارے کہاں تک کام آنے والے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ قبر تک آپ کو دفنانے کے لیے آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن آپ کو منو مٹی کے نیچے دفن کر کے آپ مٹی کے نیچے دفن کر کے فوراً رشتے دار ہمارے گھر والے لوٹ آتے ہیں اور مال جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ چارپائی وغیرہ جو جاتی ہیں اس کو مال کہتے ہیں، غلام نوکر چادر جو ہمارے ساتھ جاتے ہیں اس کو مال کہتے ہیں۔ یہ مال ہماری قبر میں کام آنے والی نہیں ہے، مرنے کے بعد یہ کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر مرنے کے بعد کوئی چیز کام آنے والی ہوگی تو وہ ہمارا عمل ہوگا جس کو ہم اور آپ اس دنیا میں کر رہے ہیں، ہم اچھے عمل کر رہے ہیں یا برے عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ نیک اعمال کریں گے تو مرنے کے بعد ہمارا انجام بھی اچھا ہوگا، اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا بدلہ بھی اچھا دے گا، لیکن اگر ہم اور آپ برا کام کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو ہمارا اعمال بھی برا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اِذَا عُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ جب جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جب جہنمی کو جہنم میں ڈال دیں گے تو بہت ہی چیخو پکار کریں گے اور جہنمیوں کو دیکھ کر کے اس طرح جوش ماریں گے کہ ابھی غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد ان سے سوال کرے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا تھا؟ میرے بھائیوں ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ ہم اور آپ انکار بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ساری چیزیں واضح کر دیا ہے، رسولوں کو بھیج کر کے ہمارے درمیان ساری چیزوں کا خلاصہ کرا دیا ہے، اس لیے ہم اور آپ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے یہاں اپنے گناہوں کا اقرار بھی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے آلو بلا، کیوں نہیں اے اللہ، اے اللہ ہمارے درمیان تو ڈرانے والا ضرور بنا کر کے بھیجا گیا تھا، ہمارے درمیان ضرور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن ہم نے فقط ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز نازل نہیں کی گئی۔ میرے بھائیو ہم اور آپ انکار بھی نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنے گناہوں کا، ہم اپنے غلطیوں کا کل قیامت کے دن اقرار بھی کریں گے۔ اے اللہ قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ ضرور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا تھا، فقط زبنا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اور جب ہم نے اس کو جھٹلا دیا تو پھر جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، ہمیں جہنم کے آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا سوکن سوکن، دوری ہو دوری ہو۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، ہمیں اپنے رحمت سے دور کر دیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، گنہگار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے چہروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، وہ ہم اور آپ گنہگار لوگ کہیں گے اے اللہ ہم دنیا کے اندر بہت موج و مستی کیے ہیں، اے اللہ ہم نے دنیا میں کبھی نماز روزے نہیں کیے ہیں، اے اللہ کبھی ہم نے مولوی لوگ تقریر کیا کرتے تھے، دائی لوگ ہمیں بتلایا کرتے تھے کہ نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنی چاہیے، اپنی زندگی قرآن و احادیث کے مطابق گزارنی چاہیے، لیکن اے اللہ
हमने कभी उसकी बात की तस्दीक नहीं की, हमने कभी उसकी बात को नहीं माना। लिहाजा ऐ अल्लाह हमने कभी नहीं देखा था कि जहन्नम कैसी होती है, जन्नत कैसी होती है, जहन्नम के अंदर क्या क्या अज़ाबें हैं, मरने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। ऐ अल्लाह हमने कभी इसका मुशाहिदा नहीं किया था, इसलिए हमने कभी उसकी बातों की तस्दीक नहीं की, कभी हमने दीन के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, कभी हमने कुरान को झांक करके नहीं देखा, कभी हमने अहादीस की किताबों को पढ़ करके नहीं देखा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। लेकिन ऐ अल्लाह रब्बना, ऐ हमारे रब, अब सरना हमने अपनी निगाहों से देख लिया है। ऐ अल्लाह रब्बना अब सरना, ऐ अल्लाह हमने अपने आंखों से देख लिया है। अब सरना व समीना, और हमने अपने कानों से भी सुन लिया है। फरजीना, बस तू हमें दुनिया के अंदर थोड़ा सा लौटा दीजिए। फरजीना, बस तू हमें दुनिया के अंदर थोड़ा सा लौटा दिए। नाअमल अमलन सालिहा, ताकि हम सालिह अमल कर लेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मरने के बाद दोबारा आपको चांस नहीं दिया जाएगा। मरने के बाद आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद हमारा अंजाम अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नेमतों से नवाजे, अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद हमारा शुमार उन जन्नतियों में से हो जाए, तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी कुरान और अहादीस के मुताबिक गुजारें। हमें चाहिए कि मरने से पहले हम उस आने वाले क़यामत की तैयारी कर लें। मरने से पहले मरने के बाद क्या होगा उसकी तैयारी कर लें। मेरे भाइयों, हम जो कुछ कर सकते हैं इस रहती दुनिया में ही कर सकते हैं। मरने के बाद आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। मरने के बाद आपको एक वक्त का एक लम्हे का भी टाइम नहीं दिया जाएगा। हम अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे, ऐ अल्लाह हमें बस थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए, जितना पैसा रखे हैं हम सारे पैसे सदका कर देंगे और सारे लोग में से हो जाएंगे। लेकिन एक वक्त को, एक सेकंड की आपको मोहलत नहीं दिया जाएगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को इस रहती दुनिया में ही उस मरने के बाद आने वाली क़यामत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम मुसलमानों को पंज वक्त पक्के सच्चे नमाज का पाबंद बनाए। इस दुनिया में जो मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानी